اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ آل عمران کی 81ویں آیت کریمہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بہت اہم خبر سے ہمیں باخبر کر رہا ہے کہ میں نے جب تمام انبیاء کو نبوتیں عطا کی تو ایک شرط رکھی گئی اور وہ شرط یہ ہے کہ جب میرے آخری نبی یعنی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ان کی مدد بھی فرمائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ سارے جتنے انبیاء ہیں ان کا ایک مشن ہے، ان کا ایک مقصد ہے، کسی نبی کا آپس میں اختلاف نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ امتوں میں اختلافات پیدا ہو گئے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ اختلافات کی وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کا نہ ہونا ہے. اگر ساری امتیں مل کر، سارے مذاہب مل کر اور تمام مذاہب کا مطالعہ کریں تو خود بخود یہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انبیاء ایک مشن لے کر آئے ہیں، ایک مقصد لے کر آئے ہیں کہ دنیا میں امن و امان ہو جائے، دنیا میں محبت ہو جائے، اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے اور لوگ رحم دل ہو جائیں تاکہ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں. صلوات پڑھی محمد وآلہ. یہ ٹیررزم کی نجاست جو ہے، دہشت گردی کی نجاست جو ہے، یا ایکسٹریمزم کی جو نجاست ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اجازت نہیں دیتے
اپنے ماننے والوں کو آپ دوسرے مذہب کا مطالعہ کریں. بچپن سے بچوں کے ذہن میں ایسی نفرت ڈالتے ہیں، ایسی عداوت ڈالتے ہیں کہ وہ گناہان کبیرہ، جو سب سے بڑا گناہ اسلام میں ہے، قتل و غارت گری، اس مذہب کے لوگ اسے نعوذ باللہ عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، جو سب سے بڑا گناہ ہے. آپ کافر کو بھی نہیں مار سکتے، کسی انسان کو مار نہیں سکتے، بلکہ من قتل نفسا، قرآن نے سورہ مائدہ میں کہا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. یعنی قاتل جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان ہو جائے، دنیا سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو، جنگوں کا خاتمہ ہو، فتنہ فساد کا خاتمہ ہو، فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو، تو اس کا ایک ہی راہ حل ہے کہ کیا کمپیریٹیو اسٹڈی ہونی چاہیے، سارے مذاہب کا مطالعہ کریں اور اوپن ڈسکشن ہونے چاہیے، مناظرے ہونے چاہیے، ٹی وی پر آ کے مناظرے ہونے چاہیے، ہر مسئلے پر مناظرہ ہونا چاہیے، اور تعصب کے بغیر سب لوگ آئیں، ماہرین آئیں، تو یقیناً مقصد ہمارا ایک ہے. مقصد ہے اللہ کی محبت مل جائے، اور مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم ایسے اعمال کریں جس سے خدا راضی ہو جائے. صلوات پڑھی محمد والا. لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حتیٰ کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ عیسائی حضرات وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، لیکن جب آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، توحید جو ہے، ایک خدا کی وحدانیت جو ہے وہ تورات سے بھی ثابت ہے، انجیل سے بھی ثابت ہے. تو اس کمپیریٹیو اسٹڈی کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے بھی ہیں، جو گمراہ بھی ہیں، آپ ان کو بھی اللہ کا راستہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں تین خداؤں کی بات کرتے ہیں. یہاں آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، پہلی مجلس میں ہم آیتیں بیان کر چکے ہیں، مگر بہت زیادہ آیتیں ہیں، انجیل میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تعلیم بائبل کے خلاف ہے کہ تین خدا یا زیادہ خداؤں کا نظریہ اصلاً اللہ کی تعلیم اور انبیاء کی تعلیم میں نہیں ہے. ہر نبی نے ایک ہی میسیج دیا ہے. میں آپ کی خدمت میں زبور سے ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں، سام اور چیپٹر نمبر 86 اور ورس نمبر 10. یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا پیغام مل رہا ہے، یہاں توحید کا درس دیا جا رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فار یو آر گریٹ، او میرے اللہ تو بہت بڑا عظیم ہے، تو بہت بڑا ہے، اینڈ ڈو گریٹ ورکس آف ونڈر، اور تیرے کام بھی عظیم ہے. اس طرح سے ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر. وہی اللہ اکبر کئی مقامات پہ آپ کو تورات میں نظر آ جائے گا، انجیل میں نظر آ جائے گا، لیکن بات ہو رہی ہے وحدانیت کی. حضرت داؤد فرما رہے ہیں یو اونلی آر گاڈ، اے میرے اللہ تو ایک ہی میرا خدا ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے تورات میں بتلایا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام انجیل میں بتلا رہے ہیں یو اونلی آر گاڈ، اونلی تو ہی اکیلا میرا خدا ہے. اور انشاءاللہ انجیل سے بھی ہم آپ کو سنائیں گے. ہمارا اس سال کا پروگرام یہ ہے کہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں نا، جسے ہم اصول دین کہتے ہیں، توحید، نبوت، امامت، قیامت، انشاءاللہ، اور خدا کی عدالت، خدا کا عدل، انشاءاللہ یہ 5 پلر جو ہیں ہم تورات سے بھی ثابت کر کے آپ کو سنائیں گے، انجیل سے بھی سنائیں گے، اور زبور سے، کہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ خدا کو وحدہ لا شریک جو ہے تورات والے بھی مانتے ہیں، انجیل میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے. اسی طرح سے خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا عادل ہے، یہ بھی ساری آسمانی کتابوں میں ہے. اسی طرح سے امامت کا ذکر بھی ساری آسمانی کتابوں میں ہے، قیامت کا ذکر بھی ساری آسمانی کتابوں میں. صلوات پڑھی محمد عزیزان گرامی. اس کمپیریٹیو اسٹڈی کا یہ فائدہ ہے کہ ٹیررزم کا اور انتہا پسندی اور انتہا پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا.
اور اشد ضرورت ہے کہ اس جہالت کو مٹایا جائے. کیونکہ میں نے عرض کیا کسی کے ساتھ اس آیت سے ہم آپ کی خدمت میں 40 شیعہ تفاسیر سے اور 40 اہل سنت کی تفاسیر سے تفسیر بیان کریں گے تاکہ آپ دیکھیں شیعہ سنی میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, شیعہ سنی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ تو جاہلوں نے تعصب پھیلایا ہے, یہ جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں, یا کچھ سائنسدان سیاست مدار سیاستدان ہیں, انہوں نے یہ اختلافات کیے ہیں. آپ تفسیر شیعہ اٹھا لیں, سنی اٹھا لیں, تو سب ایک بات کہتے ہیں اور وہ بات اللہ رسول کی بات ہے. لیکن یہ فرقہ پرستی کون پھیلاتے ہیں؟ جو جاہل ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, جو کتابوں سے دور ہیں. وہ اپنے من سے کوئی چیزیں اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور انہیں ان کا برین واش کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے, ہماری کتاب قرآن ایک ہے, تو خدا را ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ یہ کتنی بڑی نادانی ہے, یہ کتنی بڑی جہالت ہے. آئیے 40 اہل سنت کی تفاسیر سے اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں اور 40 اہل تشیع کی تفسیر سے. صلوات پڑھی محمد و علیہ. سورہ آل عمران کی آیت کا نمبر 81. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ نے جو فرمایا اس آیت میں اذا اخذ اللہ میثاق النبیین کہ نبیوں سے عہد لیا گیا, اس سے مراد یہ ہے کہ ان نبیوں نے اپنی امتوں سے عہد لیا. ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا کہ جب پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو آپ نے اس نبی پر ایمان لانا ہے. یہ ہر نبی کی ڈیوٹی تھی کہ اپنی امت کو بتلائے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو رحمت للعالمین ہے, جو ہمارا بھی نبی ہے, تمہارا بھی نبی ہے. جب وہ آئے تو تم اس پہ ایمان لانا. تو ہر نبی نے جب بتلایا تو کیا بات ہے, دوسری قوموں نے, دوسرے مذہبوں نے ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانا؟ اب دیکھیے جیسے ہمارے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا, بہت سارے اہل کتاب مومن ہو گئے, مسلمان ہو گئے, لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی ذاتی مفادات تھے, ذاتی دنیاوی مفادات تھے, مالی مفادات تھے. ان کے علماء کا بڑا مقام تھا, اسٹیٹس تھا, وہ پیسے لیتے تھے. اب انہوں نے کہا اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے, تو ہم تو ایک عام امتی ہو جائیں گے. وہ فاخرہ لباس پہنتے تھے, ان کا اٹھنا بیٹھنا ٹھاٹھ سے تھا. اب آپ نے دیکھا یہ سارے جو اختلافات ہیں, تعصبات ہیں, یہ ذاتی مفادات کی وجہ سے ہیں. لہٰذا یہی بات یہ تفاسیر اہل سنت کے ہیں. تفسیر ابن ابی حاتم, تفسیر بیضاوی, تفسیر ابن عادل, یہ سارے تفاسیر اس آیت کی بحث میں لکھتے ہیں کہ یہ صرف نبیوں سے نہیں بلکہ ان کی امتوں سے بھی عہد دیا گیا ہے. ایک نبی آئے گا اور اس نبی کی تم نے اطاعت کرنی ہے اور اس نبی کی تم نے بات کرنی ہے. اور اسی طرح سے اسی آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ سب سے عہد لیا جائے, اور یہاں ہر نبی نے ایک دوسرے نبی کی تصدیق کی ہے. کسی نبی نے کسی نبی کی نبوت سے انکار نہیں کیا. انکار جو ہے یہ مفاد پرست لوگوں نے کیا ہے, کسی نبی نے کسی کی نبوت سے انکار نہیں کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تو نوح کی خبر دی ہے, نوح علیہ السلام آئے ہیں تو آنے والے نبی کی خبر دی ہے, موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو قرآن کہہ رہا, انہوں نے فرمایا ایک نبی آنے والا ہے اسمہ احمد. صلوات پڑھیے محمد. لہذا اہل سنت کی تفسیر, تفسیر در منصور میں بھی یہ بات لکھی گئی, اور اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر والے نے بھی لکھی ہے, اور تفسیر طبری نے بھی لکھی ہے, تفسیر ابن ابی حاتم نے بھی, اور تفسیر سید طنطاوی نے بھی لکھی ہے کہ ہر نبی نے دوسرے نبی کی تصدیق کی ہے, کسی نے تکذیب نہیں کی ہے. اب چلتے ہیں اسی آیت کے سلسلے میں شیعہ تفسیر کی طرف. شیعہ تفسیر میں تقریب القرآن الی الاذہان ہے, بیان السعادہ ہے, تفسیر آسان ہے, تفسیر شریف لاہیجی ہے,
تفسیر اعلیٰ الرحمن ہے، تفسیر ہدایت ہے، بہت ساری تفاسیر نے سب نے مل کر یہ بات کی ہے. کیا بات کی ہے؟ کہ یہ ہے کہ دین اسلام دین حق است از هر یک از پیامبران پیشین و امتهای آنها پیمان گرفته شده است. ہر نبی نے اسلام کی بات کی ہے، دین کی بات کی ہے. دین کوئی 2 یا 4 نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. حضرت آدم کے زمانے میں بھی اسلام تھا، حضرت نوح کے زمانے میں بھی اسلام، حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی اسلام. سب نے اسلام کی بات کی ہے، اور سب نے اسلام کے سب سے بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا. صلوات پڑھیں محمد. ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ جب وہ نبی آئے تو اس پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا. تو عزیزان گرامی، سارے انبیاء کا مقصد ایک ہے. انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ ہم دلوں میں اللہ کی محبت کا نور پیدا کر لیں. میں نے عنوان کا اعلان کر دیا کہ اس سال بہت اہم عنوان ہے ہماری مجالسوں کا، وہ ہے عرفان اسلامی، یعنی مسٹسزم. یہ وہ علم ہے جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، کسی کالج میں نہیں پڑھایا جاتا، اوپن کسی کمرے میں نہیں پڑھایا جاتا. اس علم حاصل کرنے کے لیے بہت سخت شرائط ہے. یہ علم کہاں سے چلا ہے؟ کس نے پڑھایا ہے؟ یہ علم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا ہے. مگر یہ ظاہری علم نہیں ہے، یہ باطنی علم ہے. ہمارے پیارے نبی کے اصحاب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری اصحاب ہیں اور دوسرے باطنی اصحاب ہیں، جنہیں اصحاب سر بھی کہا جاتا ہے، جنہیں راز کی باتیں. اب یہ حضرت سلمان فارسی یہ ظاہری صحابی نہیں، صرف یہ باطنی صحابی ہیں. تنہائی میں پیارے نبی انہیں باتیں سناتے ہیں، مگر کہتے ہیں یہ باتیں دوسروں کو چھوڑیے، تم ابو ذر کو بھی مت سنانا. حالانکہ ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہے اور سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، مگر رسول خدا فرماتے ہیں جو علم میں تجھے دے رہا ہوں اگر تو نے ابو ذر کو بھی دیا تو ابو ذر سمجھے گا نہیں، غلطی میں تجھے کافر سمجھ کے قتل نہ کر دے. صلوات پڑھیے محمد. اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ علم اتنا سخت ہے کہ ابو ذر جیسا صحابی اتنا بڑا صحابی ہے مگر اس علم کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. علم عرفان بہت بڑا علم ہے، بہت چھپا ہوا علم ہے، بہت طاقتور علم ہے. اس کے لیے ظرف بھی اتنا بڑا چاہیے. دیکھیے اتنا بڑا علم ہے، یہ نور ہے، یہ وہی علم ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی کی حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سناتے ہیں. فرماتے ہیں یہ علم نہیں جو تم کتابوں سے پڑھتے ہو، یہ تو تم پیروی کر رہے ہو، جو کتاب والے نے لکھا تم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، یہ تقلید کر رہے ہو، اسے فالو کر رہے ہو، یہ علم حقیقی نہیں ہے. تو پوچھا امام سے کہ علم حقیقی کیا ہے؟ فرمایا علم حقیقی وہ ہے، علم حقیقی ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے محبوب بندے کے دل پہ نازل ہوتا ہے. یہ علم نور ہے جو اللہ کی طرف سے مومن کے دل پہ نازل ہوتا ہے، اور جب وہ نور آ جائے تو مومن وہ کچھ دیکھتا ہے جو کائنات کو نظر نہیں آتا ہے. مومن وہ دیکھتا ہے جو فرشتے دیکھتے ہیں، مومن وہ دیکھتا ہے جو اہل برزخ والے دیکھتے ہیں، اہل محشر والے دیکھتے ہیں. عزیزو یہ علم اتنا بلند و بالا ہے، اللہ اکبر. اس علم کے لیے شرائط بھی سخت ہیں. یہ علم الہی ہے، کائنات کا شریف ترین علم ہے، کائنات کا افضل ترین علم ہے، جسے اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے کہ عبادت کا مقصد یہی ہے، نماز کا مقصد یہی ہے. نماز کیا ہے؟ معراج ہے. معراج کیا ہے؟ پرواز ہے. پرواز کیا ہے؟ آسمان کی طرف، ساتوں آسمان کی طرف، اور اس میں اسرار ہی اسرار ہیں.
ہے. اب جو معراج پر ہو کر آیا ہے, جو وہ دیکھ کر آیا ہے, ہمیں اس کا علم نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, علم عرفان ایک عظیم و شان نور ہے. اس نور کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے, بہت طاقت کی ضرورت ہے, خلوص کی ضرورت ہے. اس میں سب سے اہم مسئلہ ایک ہے, وہ ہے نیت. نیت بہت اہم ہے کہ علم عرفان حاصل کرنے والا بہت پاک ہونا چاہیے, اس کا دل بہت صاف ہونی چاہیے. نیت میں ذرہ برابر بھی اگر کھوٹ ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. ذرہ برابر کھوٹ نہیں ہو, یعنی دنیا کے کسی مقام کے لیے علم نہ ہو, ہاں, دنیا کی کسی کرامت یا طاقت کے لیے نہ ہو, لوگوں کو مرید بنانے کے لیے علم نہ ہو. یہ تو دنیا داری ہے نا. پیسے کے لیے یہ علم حاصل نہ کرے, طاقت شہرت کے لیے علم حاصل نہ کرے. کیا جملہ خوب کہا ہے ایک فارسی کے عارف نے کہ نیت کیا ہونی چاہیے, پھر علم عرفان ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں برزخی آنکھ کھل جائے, آپ لوگوں کے باطنی شکلیں دیکھیں, تو یہ آپ کی نیت ہی غلط ہے, نیت ہی میں فطور ہے. اگر آپ چاہتے ہیں علم کے ذریعے سے کل کا پتہ چل جائے, یہ بھی آپ اپنی دنیاوی طاقت چاہتے ہیں, آپ کی نیت خالص نہیں ہے. اگر آپ چاہتے اس علم کے ذریعے سے ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاؤں, اگر آپ چاہتے اس علم کے ذریعے سے میں پانی پہ چلوں, کسی نے عارف سے کہا کہ مجھے ایسا ذکر دے دیں کہ میں پانی پہ چلنا شروع کروں, کہا اس میں کیا کمال ہے, پانی میں تو بدک بھی چلتی ہے, تو انسان سے بدک بننا چاہتا ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کسی نے عارف سے کہا ایسی کوئی آیت کا ورد مجھے دیں, ذکر دیں, کوئی ختمہ دیں کہ میں اڑ جاؤں, ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ جاؤں, تو کہا اس میں کیا کمال ہے, شیطان بھی مشرق سے مغرب میں اڑ کے آ جاتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو سب دنیا داری کے حربے ہیں. تم اپنی شہرت دکھانا چاہتے ہو, اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہو, کرامت دکھانا چاہتے ہو, یہ علم عرفان نہیں ہے, یہ دنیا داری ہے. تو علم عرفان کب ملے گا؟ یہ تو نور ہے جو خدا دیتا ہے, اور اسے دیتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے. جو دنیا کے پیچھے ہے اسے علم نہیں ملتا. اب اس کی نیت سنیے, نیت کیا ہے؟ از خدا جز خدا چیزی مخا. یہ فارسی کے عارف کا جملہ ہے کہ خدا سے, خدا کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کر. از خدا جز خدا چیزی مخا, خدا سے خدا کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کر, حتیٰ کہ جنت کا بھی سوال نہ کر. خدا سے خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر, کیونکہ جنت پست ہے, خدا اعلیٰ ہے. دنیا جنت یہ سب اللہ سے 1000 گنا کہے تب بھی کم ہے, درجے میں کم ہے. لہذا تو اللہ کو وسیلہ نہ بنا ایک پست چیز تک پہنچنے کے لیے, بلکہ معمولی چیز کو وسیلہ بنا اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے. لہذا خدا سے خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر. عرفان یہ ہے کہ اگر تو خدا سے مانگ تو اس کی محبت مانگ, اگر خدا سے مانگ تو عبادت کی لذت مانگ, اگر خدا سے مانگ تو معراج مانگ, اگر خدا سے مانگ تو خشیت مانگ, اگر خدا سے مانگ تو وہ گریہ مانگ جو خدا نے اولیاء کو عطا کیا ہے, اگر خدا سے مانگ تو وہ عشق مانگ جو انبیاء نے مانگا ہے, جو انبیاء کو دیا ہے. اگر خدا سے مانگ تو آدھی رات کو اٹھ کر مناجات کی لذت کو مانگ. خدا سے خدا کے سوا کسی اور شے کا سوال نہ کر. نیت صاف ہونی چاہیے. دنیا داری کا ذرہ برابر اگر شائبہ رہا تو یہ علم عرفان نہیں ملتا. اتنی دل, اتنی نیت پاک کریں کہ خدا کے سوا کوئی اور چیز ذہن میں نہ ہو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر ضعیف ہے, کمزور ہے, اس علم کے ذریعے سے
بلندی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر کمزور ہے، تقوی میں کمزور ہے، تزکیہ نفس میں کمزور ہے، طہارت ظاہری اور باطنی میں کمزور ہے، تو جتنا بلند چلا گیا اتنی ہی بلندی سے گرے گا، اتنی چوٹ لگے گی. جتنی بلندی سے گرے گا اتنی زیادہ چوٹ لگے گی. یہ علم پرواز سکھاتا ہے. لہذا لازم ہے نیت کے بعد کہ تمام گناہان کبیرہ سے آگاہ ہو، باخبر ہو میجر سن گریٹ سن کیا ہیں، اور صرف آگاہ نہ ہو بلکہ ان سے خود کو بچائے بھی، محفوظ بھی رکھے. اگر گناہ کبیرہ ہے تو یہ پہاڑ سے بھی بھاری ہے، پرواز کرنے نہیں دے گا، اڑنے نہیں دے گا، فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں دے گا. لہذا گناہان کبیرہ 40 کے قریب ہیں، بعض علماء نے 70 کے قریب لکھا. بہرحال 40 یا 70 ان تمام گناہان کبیرہ کا مطالعہ کرنا ہے، ان سے بچنا ہے. اور انشاءاللہ جو انگلش کا پروگرام، انگلش کی مجالس ہے، اس میں ان گناہان کبیرہ کا ہم ذکر کریں گے. گناہان کبیرہ سے بچنا واجب و لازم ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے خود کو گناہان کبیرہ سے بچا لیا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دوں گا. صلوات پڑھیے محمد. اور دوسرا حرام غذا سے بچنا، حرام کاموں کے ساتھ حرام غذا سے بچنا. جب تک انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو کبھی پرواز نہیں کر سکتا، عشق خدا کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا. لہذا لازم ہے، واجب ہے انسان پر حرام لقمے سے بچے. حرام بلکہ یہ تو عام مسلمان پر بھی واجب ہے، عرفاء کی منزل اور بلند ہے. جو انسان عارف بننا چاہتا ہے وہ تو خود کو مکروہ کام سے بھی بچاتا ہے، حرام سے بھی بچانا ہے، بلکہ مکروہ کام سے بھی بچانا ہے. نہیں بلکہ اس سے بھی بلند منزل ہے. کیا عارف کون ہوتا ہے؟ ہم لوگ اسلام کو 5 چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں. کیا یہ واجب ہے، یہ تو کرنا ہے، فرض ہے. یہ مستحب ثواب ہے، کریں یا نہ کریں. یہ حرام ہے، اسے چھوڑنا ہے. مگر یہ مکروہ ہے، اگر کر لیا تو کراہت ہے، گناہ نہیں ہے. اور یہ چیز مباح ہے، جائز ہے. یعنی اسلام میں 5 چیزیں ہم نے بیان کی. ہم اس طرح سے عمل عام انسان، عام مسلمان کرتا ہے. یہ مباح ہے یعنی جائز ہے. یہ مکروہ یعنی اچھا نہیں ہے، نہ کریں تو بہتر ہے، اگر کر لیا تو گناہ نہیں ہے. یہ حرام ہے، اگر کیا تو گناہ ہے. یہ واجب ہے، کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. یہ مستحب ہے، کیا تو فائدہ ہوگا. مگر عارف کون بنتا ہے؟ صاحب کرامت کون بنتا ہے؟ ایک عالم دین نے خواب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. اللہ کے رسول کی زیارت کی تو شکایت کی اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول پہلے زمانے میں علماء جو تھے صاحب کرامت تھے، وہ کرامات دکھاتے تھے، لیکن آج ہم سے کرامتیں چھین لی گئی ہیں. آج ہم علم بیان کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، زحمتیں کر رہے ہیں، مدرسے بنا، مگر ہمارے پاس کرامت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دیکھو عملاً تم آج 5 چیزوں کو بیان کرتے ہو اور اسی پر عمل کرتے ہو. کہتے ہو یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، لہٰذا وہ کرتے ہو. کہتے ہو یہ مکروہ ہے، نہ کرو تو بہتر ہے، کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، مکروہ بھی تم کر لیتے ہو، حرام سے بچتے ہو، پھر مستحبات کو چھوڑ دیتے ہو کہ یہ مستحب ہے، نوافل ہے، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. فرمایا جو پہلے علماء تھے وہ بھی یہ علم رکھتے تھے کہ یہ واجب ہے، مستحب ہے، مگر پریکٹیکلی وہ کیا تھا ان کا کام؟ وہ یا واجب کرتے تھے، جو بھی کام واجب کرتے تھے، حتیٰ کہ مستحب کو بھی واجب کی طرح ادا کرتے تھے کہ ہے تو مستحب، یعنی نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن حکم تو خدا کا ہی ہے. محبوب کے حکم کو کیسے ٹھکرائیں؟ مکروہ کو بھی چھوڑ دیتے تھے. ہاں وہ ہر چیز کو، حتیٰ کہ مباح کو بھی چھوڑ دیتے تھے. مباح ہے مگر جو کام مستحب نہیں ہے تو ہم کیوں ادا کریں؟ جس
میں ہمارے خدا کی رضا نہیں ہے تو وہ کیوں ادا کریں؟ تو اس زمانے میں علماء صاحب عرفان وہی بنتا ہے جو اس منزل پر علم حاصل کرے کہ یا واجب کرتے تھے یا حرام کو چھوڑتے تھے، مستحب کو بھی وہ واجب سمجھ کے کرتے تھے اور مکروہ کو بھی وہ حرام سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے، مباح کو بھی وہ دور پھینک دیتے تھے کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو ہم کیوں راضی ہوں؟ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان کرام، لہذا آپ نے دیکھا کہ علم عرفان مسٹسزم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ تھیوری ہے جسے علم عرفان نظری کہتے ہیں، یہ دنیا کا مشکل ترین علم ہے، اور دوسرا علم عرفان عملی ہے، پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل علم آسان ہے، پریکٹیکل اگر علم عرفان کو بہت مختصر کیا جائے تو عارف یا واجب کرتا ہے یا حرام سمجھ کے دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کوئی کام عمل اللہ اپنے محبوب کی رضا کے سوا کے خلاف نہیں کرتا، وہ وہی کرتا ہے جس سے اس کا مولا، اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ علم عرفان جو نظری ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ابن عربی نے فصوص الحکم لکھا ہے، مصباح الانس ان کے شاگرد نے لکھی ہے، ان دونوں کتابوں پہ امام خمینی نے ایکسپلینیشن شرح لکھی ہے، امام خمینی کے استاد نے آیت اللہ شاہ آبادی نے بھی فصوص الحکم مصباح الانس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے علماء ہمارے جو زندہ ہیں، اللہ انہیں طول عمر عطا کرے، آیت اللہ حسن زاد عاملی، آیت اللہ جواد عاملی جو گوبر چاف کی طرف امام خمینی کا خط لے کر گئے تھے، انہوں نے علم عرفان نظری پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں جن کی تعداد کئی سو میں ہے، ان کی شرح موجود ہے۔ علم عرفان نظری ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس پر بحث بھی نہیں کریں گے، بہت مشکل ترین علم ہے، وہی حاصل کر سکتا ہے جو فقہ میں مجتہد ہو، فلسفے میں مجتہد ہو، وہ علم عرفان میں قدم رکھ سکتا ہے، عام بشر کی، انسان کی طاقت نہیں ہے۔ ہم جو گفتگو کریں گے وہ علم عرفان عملی پر ہے، عملی یعنی پریکٹیکل، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، سبھی کر سکتے ہیں، مگر شرائط کے ساتھ کہ نیت پاک ہونی چاہیے اور نیت میں میل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے طہارت باطنی۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ بارے دیگر سلمان۔ اب اس میں ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ یہ علم عرفان چھپایا کیوں گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی چھپایا ہے۔ سلمان فارسی کو کہا یہ باتیں ابو ذر کو مت بتلانا، حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ اس کے پاس میرا صحابی ہے، 9 درجہ ایمان پر فائز ہے، 9 درجے پر، مگر اس کا ظرف چھوٹا ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ رسول خدا نے چھپایا ہے۔ تو آج بھی جو علم عرفان بتانے والے ہیں بند کمروں میں یہ علم دیتے ہیں، 2-4 سے زیادہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ایک استاد نے ایک اسٹوڈنٹ کو پرکھنے کے لیے 2 سال 3 سال چیک کرتے ہیں کہ اس میں طاقت ہے برداشت کی یا پھٹ نہ جائے، اگر پھٹ گیا تو اسے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ ہر انسان بغیر طہارت کے یہاں قدم رکھنا بہت خطرناک ہے، اور طہارت بھی معمولی طہارت نہیں ہے کہ وضو کر کے خود کو طاہر بنا لیں یا غسل کر کے خود کو طاہر بنا لیں یا لباس، نہیں، یہاں علم عرفان کے لیے 3 طہارتوں کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ 3 طہارتیں حاصل نہ ہو ہم پہلی کلاس کے پہلے درس میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ کیا وجہ فرمائے؟
3 طہارتوں کا ذکر ہے. اور یہ کہاں ذکر ہے؟ یہ سارا علم قرآن سے ملتا ہے. علم عرفان ہو یا فلسفہ ہو یا فقہ ہو یا شریعت کا علم، قرآن کہہ رہا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ قرآن کے اندر ہے. کیا شرائط کی شرط ہے؟ شرائط طہارت کہاں ہے؟ سورہ واقعہ کو پڑھیں، غور سے پڑھیں. لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. کیا اس سے مراد ہے؟ کیا ہندو قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے؟ چھو سکتا ہے، کوئی اس پہ عذاب نہیں آئے گا. کیا انگریز قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے؟ چھو سکتا ہے، کچھ اسے نہیں ہوگا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. مگر قرآن کہہ رہا لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کے باطن کو کوئی نہیں چھو سکتا. ظاہر مراد نہیں ہے، قرآن کے باطن کو کوئی نہیں چھو سکتا. اور باطن قرآن کے اندر یہ طاقت ہے. یہ قرآن اتنا طاقتور ہے، اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں. یہ قرآن کا علم ہے، عرفان. سیرت بہل جبال، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں. آپ 1000 قرآن جا کے پہاڑ پہ رکھ دیں، کیا قرآن کے وزن سے پہاڑ ہٹ جائے گا؟ ظاہر قرآن سے نہیں، باطن قرآن سے. وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ. زمینوں کا فاصلہ، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ایک لمحے میں طے ہو سکتا ہے. یہ قرآن کا باطن ہے. یہ قرآن کا باطنی علم ہمیں کب ملے گا؟ جب ہمارا باطن ہر گناہ سے پاک ہو جائے گا. عزیزو، چھوٹا گناہ بھی نہ کریں، بڑا گناہ بھی نہ کریں. جب باطن ہمارا پاک ہو جائے گا پھر یہ علم حاصل کرنے کے ہم قابل ہیں. اگر باطن پاک نہیں کیا، ہم نے وظیفے شروع کر دیے، نقصان اٹھائیں گے، پچھتائیں گے. ایک آدمی نے ایسے خود کو پاک نہیں کیا اور ایک ذکر اللہ کا نام، قرآن کی آیتیں، عبادتیں ورد شروع کر دیا کہ مجھے علم عرفان مل جائے. تو اچانک قرآن کا تو اثر ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. جب قرآن کا ذکر کئی لاکھوں مرتبہ انسان کرے گا تو یہ نہیں کہ کچھ نہیں ملے گا. مگر وہ ابھی تیار نہیں تھا، ابھی اس کا دل پاک نہیں تھا. ایک دم گھس گیا، پہلی کلاس میں وظیفہ شروع کر دیا تو ایک مرتبہ اس کی آنکھ برزخی کھل گئی. برزخی آنکھ سمجھتے ہیں؟ باطنی آنکھ. انسانوں کو دیکھنے لگا. کوئی انسان کتا کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی گدھے کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر کی شکل میں، کیونکہ باطن کو پاک نہیں کیا تھا. ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی، پریشان ہو گیا. مجمع میں دیکھا ایک آدمی انسان نظر، وہ نائی تھا، ایک وہ انسانی شکل میں تھا، باقی سب لوگ گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہ ہیں جو ہماری شکل کو بگاڑ دیتے ہیں اور قیامت کے دن ہم باطنی شکل کے ساتھ آئیں گے. قرآن کہہ رہا یوم تبلی السرائر، اے انسان جیسا تیرا دنیا میں عمل ہوگا قیامت میں ویسی شکل ہوگی. اب باطنی شکل لوگوں کی دیکھ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر. اس سے برداشت نہیں ہوا. اس پورے بازار میں ایک نائی تھا جو انسانی شکل میں نظر آ رہا تھا. یہ پھٹ پڑا اور آگے بڑھا، جا کے نائی سے کہا دیکھ رہے ہو انسانوں کی شکلوں کا کیا حال ہے؟ کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے. وہ نائی جو تھا وہ صحیح عارف آدمی تھا. اس نے کہا تم اپنے آئینے میں شکل دیکھی؟ تو نے دوسروں کو دیکھ رہے ہو، ذرا اپنی شکل تو دیکھو. حالانکہ اس کی پہلے شکل انسانی تھی، مگر کیونکہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کیا خود اس کی شکل بھی حیوانی ہو گئی، باطنی شکل بگڑ گئی. اس نائی نے کہا اللہ نے تجھے ایک مقام دیا تھا، تو نے اللہ کی صفت کا مظہر بننا تھا. خدا ستار العیوب ہے، خدا عیبوں کو چھپانے والا ہے. تو نے الٹا شیطان کا کام کیا. اللہ نے تجھے ایک نعمت دی، ایک باطنی آنکھ کھل گئی. تو نے جب ان کو حیوانی شکل میں دیکھا تو ان سے نفرت کرنے لگا، حالانکہ تو ان کے لیے دعا کرتا کہ اللہ ان بیچاروں کو ہدایت دے دے تاکہ ان کی صورتیں واپس انسانی ہو جائیں. مگر تو ایک دم کلاس میں آ گیا، ابھی تو نے اپنے باطن کو پاک نہیں کیا تھا، اس لیے تو نے نقصان اٹھایا، خود تیری شکل اب حیوانی ہو گئی. اللہ اکبر. اس لیے علم عرفان
ہر ایک کو نہیں دیا جاتا ہے. پہلے دل کو پاک کر لے پھر اس میدان میں آ جائے. ذرہ برابر نجاست اگر دل میں ہوگی تو انسان ناکام ہو جائے گا. امام خمینی کے استاد ہیں علم عرفان میں، دو استاد، ایک آیت اللہ شاہ آبادی ہیں، ایک آیت اللہ ملکی تبریزی. آیت اللہ ملکی تبریزی کے استاد آیت اللہ ملکی تبریزی بڑے عارف ہیں. جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے اس قدر گریا کرتے تھے، اس قدر ان کی چیخیں بلند ہوتی تھی نماز میں. اور نماز میں جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو اسی وقت ان کی روح پرواز ہو گئی. نماز میں موت آنا شہادت کی موت ہے، اور یہ عام شہادت سے عظیم شہادت ہے. یہ عشق خدا کی شہادت ہے. یہ کافر کی تلوار سے نہیں مرا، عشق خدا کی تلوار سے شہید ہوتا ہے. یہ اس بلند مقام پر تھے. آیت اللہ ملکی تبریزی کے استاد کا نام علم عرفان میں آیت اللہ حسین قلی رحمت اللہ علیہ تھا. آیت اللہ حسین قلی کے پاس گئے علم عرفان سیکھنے. انہوں نے علم کا ایک وظیفہ دیا کہ 1 سال اس پہ عمل کرو گے تو پھر اللہ تمہیں کچھ عطا کرے گا. ان شرائط کے ساتھ آیت اللہ ملکی تبریزی کہتے پورا سال جیسے استاد نے بتلایا تھا میں نے عمل کیا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا. میں بہت مایوس ہوا، غمگین ہوا. استاد کے پاس آیا، میں نے کہا استاد جیسے آپ نے کہا تھا 1 سال میں نے عمل کیا، بہت سخت عمل تھا، بہت سخت وظیفہ تھا، بہت سخت شرائط تھے، مگر مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، آخر کیا وجہ؟ تو استاد کہنے لگے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا سرنیم کیا ہے؟ میں حیران ہو گیا کہ استاد مجھے ملکی کہتے ہیں، آج مجھ سے سرنیم پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ جانتے ہیں میرا سرنیم ملکی ہے. کہا اچھا ملکی خاندان قبیلے کے ہو؟ کہا وہ آپ کے شہر میں جو فلاں ملکی قبیلے کے لوگ ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دل میں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے خاندان کا انہوں نے نقصان کیا تھا. آیت اللہ نے کہا سن بیٹے ملکی تبریزی، اگر کسی انسان سے تم نفرت کرو گے اپنی ذات کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، بیٹی یا بیٹے کی وجہ سے 1 سال نہیں 1000 سال وظیفے کرتے رہو گے. اگر کسی سے نفرت یا محبت اپنی ذات کی وجہ سے کرو گے تو کبھی اس مقام پہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کبھی تمہیں علم عرفان نہیں مل سکتا. دل کو پاک کرو، اتنا پاک کرو کہ اگر کوئی تمہیں گالی بھی دے تو اس کے لیے بھی دعا کرو، اگر کوئی تم پہ ظلم کرے اس کے لیے بھی دعا کرو. دوستی کرو تو خدا کے لیے، دشمنی کرو تو خدا کے لیے. اللہ اکبر. یہ دوسری طہارت یعنی باطنی طہارت، دل میں گناہ کی نجاست نہ ہو. اور انشاءاللہ کل مزید اس پہ گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے اس مقام کو انسان حاصل کرے. عزیزان گرامی، یہ ساری رحمتیں ہمارے پیارے نبی کے صدقے میں ہیں جو رحمت للعالمین نبی ہے. یہ نعمتیں ہر امت کو نصیب نہیں ہوئی ہیں. یہ علم سے مالا مال، علم کے خزانے جن کے قدموں پر ہیں وہ ہمارے پیارے نبی ہیں. شکر کریں اور قدر کریں. یہ رحمت للعالمین نبی ہیں. سارے نبیوں کو نبوت ان کے صدقے میں ملتی ہے. اللہ اکبر. اسماعیل بلند مقام کے نبی ہیں، لیکن ذرا آئیے انبیاء کی عظمتوں کو بھی دیکھیں اور ہمارے پیارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بھی دیکھیں. اسماعیل وہ ہے جو زمزم کا مالک ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو کوثر کا مالک ہے. زمزم کہاں اور کوثر کہاں. موسیٰ وہ ہے جو دریا کو شق کرے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو چاند کو شق کرے. موسیٰ کی طاقت دریا تک محدود ہے. یوسف وہ ہے جو روٹھا ہوا شباب پلٹاتا ہے،
اور مصطفیٰ وہ ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹاتا ہے. ہمارے نبی کا شان دیکھیں. نوح وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے، مگر مصطفیٰ وہ ہے جو ہدایت بھی کرتا ہے تو شفاعت بھی کرتا ہے. قیامت کے دن شفاعت کا حق ہمارے پیارے نبی کو ہے. ساری امتیں کہیں گی، آدم کی امت آدم سے کہے گی ہماری شفاعت کرو، نوح کی امت نوح سے کہے گی، حضرت موسیٰ کی امتیں یہ سارے نبیوں کی فریاد کریں گی. سارے نبی کہیں گے شفاعت کا حق پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. عزیزو، عیسیٰ وہ ہے جو امت کو نماز پڑھاتا ہے، مگر مصطفیٰ وہ ہے جو رسولوں کی جمعیت کو نماز پڑھاتا ہے. 1,24,000 انبیاء نماز پڑھنے والے ہیں اور ہمارے نبی نماز پڑھانے والے ہیں. موسیٰ وہ ہے جو کوہ طور پر جائے اور مصطفیٰ وہ ہے جو بساط نور تک جائے، جو عرش تک جائے، لوح و قلم تک جائے. لہذا یہ سارے بلند و بالا مقامات ہیں جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو عطا کیے. اللہ اکبر. آئیے اس نبی کے واسطے سے دعا کریں کہ اس دریائے نور میں سے چند قطرے ہمیں بھی مل جائیں تو ہماری تقدیر بھی بدل جائے گی، ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آ جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا اللہ مجیب دعوت المضطرین. اے مضطر پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ. او میرے اللہ، تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ. بی بی زینب کو ایک پریشانی تو نہ تھی، ہزاروں پریشانیاں تھی. بیمار بھائی کے بیٹے سجاد کو بھی بچانا اور سکینہ کو شمر کے تماچوں سے بچانا ہے اور علی اصغر کی ماں کا سہارا بھی بننا ہے. جس ماں کا 6 مہینے کا لال مارا جائے وہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہے.
آئے زینب سب کا سہارا ہے، او میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، اگر اس مجلس میں کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دے۔ او عزیزو سنیں گے زینب کی پریشانی، دعا کرے کسی پیاسے کے خیمے میں آگ نہ لگے، ارے پیاسے کے گھر میں آگ نہ لگے۔ حضادارو یہ زینب کے لیے دوسری آگ تھی، زینب نے مدینے میں بھی ایک آگ دیکھی تھی۔ نانا کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زہرا کے در پہ آگ لگائی، مگر اس وقت بابا علی موجود تھے، اس وقت حسن و حسین موجود تھے، اس وقت دیگر مددگار موجود تھے۔ آگ بجھانے کے لیے پانی بھی موجود تھا، مگر شام غریبوں جب خیموں میں آگ لگی نہ بابا علی موجود تھے، نہ حسن و حسین تھے، نہ عباس تھے، نہ خیمے میں پانی تھا۔ کبھی زینب خیمے میں اندر آتی تھی، کبھی باہر جاتی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا یہ بی بی خیمے میں کیوں جا رہی ہے؟ اچانک سجاد کو پیٹھ پہ اٹھایا، خیمے سے باہر نکالا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، علی اصغر کے بابا ہمارا سلام قبول کر لیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین